وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. سبحان اللہ. اس آیہ مبارکہ کے متعلق چند ایک باتیں مزید عرض کی جائیں گی. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تم مقدور بھر طاقت جمع کر کے رکھو. ومن رباط الخیل، اور پالے ہوئے بندھے ہوئے گھوڑے جن کے ساتھ تم اللہ کے دشمنوں کو، اس کے حبیب کے دشمنوں کو، اور تم اپنے دشمنوں صحابہ کرام علیہ مردوان کے دشمنوں کو ڈرا کے رکھو. یہاں سب سے پہلی بات یہ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے تیار کرواتے تھے صحابہ کرام علیہ مردوان کو، یہ ذہن میں رہے. باقاعدہ آقا علیہ السلام نے ان کے ماہانہ سالانہ دن مقرر کیے ہوئے تھے جن دنوں میں صحابہ کرام علیہ مردوان یہ جنگی تیاری کیا کرتے تھے. باقاعدہ حضور مشقیں کرواتے تھے صحابہ کرام علیہ مردوان کی. مختلف قبیلے کے لوگ جو ہیں وہ مشقیں کرتے تھے، بچوں کو حضور مشق کرواتے تھے، یہاں تک کہ آقا علیہ السلام انہیں انعام عطا فرماتے تھے. حضور فرماتے تھے جو بندہ وہاں سے بچہ بھاگ کے آ کے پہلے مجھے ہاتھ لگائے گا میں اسے یہ انعام دوں گا، حساب لگا. یعنی ایسے آقا علیہ السلام فرماتے تھے. بچے جو ہیں وہ دوڑ کے آتے تھے. حضور باقاعدہ ہدف مقرر کرتے تھے، جیسے آج کھیلوں کے میدان میں ہوتا ہے جی، ایک کھلاڑی یہاں کھڑا ہوگا کہ وہاں کھڑا ہوگا، 2 ہدف مقرر کرتے تھے، یہاں سے بھاگ کے وہاں جائے گا، وہاں سے بھاگ کے یہاں آئے گا جی. اس طرح کر کے کریم آقا علیہ السلام یہ کام کرواتے تھے. آپ کو پتہ ہے یہ تیر چلانا جو ہے نا، یہ تیر بھی ظاہری بات ہے اس کو چلانے کے لیے بھی ایک جگہ خاص ہوتی ہے کھڑے ہونے کے لیے. یہ وہاں سے آگے بندہ پاؤں نہیں بڑھاتا، اسے ہدف کہتے ہیں. اور جہاں پہ تیر لگانا ہے اسے بھی ہدف کہتے ہیں جی. اسی کو لگانا، یہ نہیں کہ دائیں بائیں لگا دے پھر نشانہ کیسے پکا ہوگا. یہ باقاعدہ آقا علیہ السلام صحابہ کرام علیہ رضوان کی مشقیں کروایا کرتے تھے. بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، یہ دیکھیں حضرت سلمہ بن اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلم قبیلہ، بنو اسلم ایک قبیلہ تھا، ان کے پاس سے حضور گزرے تو دیکھا کہ ینتدلون، وہ تیر اندازی کر رہے تھے. باقی بھی قبیلے آپس میں وہیں پہ تیر اندازی کر رہے تھے. ان کا مقابلہ جو ہے بنو اسماعیل کے ساتھ ہو رہا تھا، بنو اسلم کا. بنو اسماعیل جو آقا علیہ السلام کے جد اعلیٰ تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی اولاد پاک سے یہ 2 قبیلے بنو اسلم اور بنو اسماعیل، ان کا آپس میں مقابلہ ہو رہا ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو اسماعیل کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور حضور نے ارشاد فرمایا بنو اسماعیل کو، فرمایا کہ ارمو بنی اسماعیل، میں اے بنی اسماعیل تم تیر پھینکو. کیوں؟ فإن أباكم كان راميا، تمہارے ابا اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ بھی بہت بڑے تیر انداز تھے. وہ بھی تیر انداز، رب کا نبی اور تیر انداز. میں تمہارے ابا بھی تیر انداز تھے، لہذا یہ چیز تمہیں وراثت میں ملی ہے، اسے نہیں چھوڑنا تم نے، تیر پھینکو یہاں پہ. اچھا اب کیا ہوا جی؟ اور آقا علیہ السلام نے وہیں پہ کھڑے ہو کے فرمایا، ایک اور قبیلے کا فرمایا حضور نے، وانا مع بنی فلاں، میں فلاں قبیلے کے ساتھ ہوں، تم بھی پھینکو، میں اس قبیلے کے ساتھ ہوں، پھینکو تم. اب ہوا کیا؟ فامسک احد الفریقین بایدیہم، تو ایک فریق جو بالکل سامنے کھڑا تھا، ایک گروہ کے ساتھ حضور کھڑے ہو گئے، میں ان کے ساتھ ہوں، تو دوسرا گروہ جو تھا بنی اسماعیل وہ پیچھے ہٹ گئے. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے فرمایا اور مالکم لا ترمون، اور تمہیں کیا ہوا تیر نہیں پھینک رہے، کیوں پیچھے ہٹ گئے ہو؟ قربان جائیں. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ نرمی وانت معہم، ہم یہاں سے کھڑے ہو کے تیر پھینکیں گے، آپ بھی تو انہی کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ ہم سے نہیں ہو سکتا. حالانکہ مقابلہ ہو رہا تھا باہمی، جنگی جو ہے نا وہ مشق ہو رہی تھی. آقا علیہ السلام کے صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ اب ہم یہاں سے کھڑے ہو کے نشانے لگائیں اور آپ بھی اس جماعت کے ساتھ ہوں، ہمارا اس جماعت کے ساتھ لڑنا بنتا نہیں ہے، جس کے ساتھ آپ کھڑے اندازہ لگائیں، ان کے ساتھ ہمارا مقابلہ نہیں بنتا. کہیں یہ نہ ہو ہمارے تیر جو ہے وہ نشانے پہ جا بیٹھے، ان کے نشانے پہ نہ بیٹھے، یہ ہم سے، یہ بے ادبی ہم سے نہیں ہوتی، یہ بے ادبی ہم سے نہیں ہوتی. قربان جائیں یار. اور دیکھیں جی
کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی، یہ دوسری حدیث پاک ہے، ایک اور مقابلے کا ذکر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام تشریف فرمائے، اس طرح کر کے صحابہ کرام علیہ مردوان جو ہیں ان کی باہمی مشقیں ہو رہی ہیں تیر اندازی کی۔ آقا علیہ السلام نے ایک قبیلے کو فرمایا کہ میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، تم پھینکو تیر۔ اگلوں کو فرمایا تم پھینکو تیر، میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ انہوں نے ہاتھ پیچھے کر لیے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ من کنت معہ غالبا، آپ جس کے ساتھ بھی کھڑے ہیں وہی غالب آئے گا، آپ جس کے ساتھ کھڑے ہیں وہی غالب آئے گا۔ یہ کہہ کے آقا علیہ السلام میں ارمو وانا معکم کلکم، میں تم تیر پھینکو میں تم سب کے ساتھ ہوں۔ پھر جا کر انہوں نے تیر پھینکے، تم تیر پھینکو میں تم سب کے ساتھ ہوں۔ اللہ اکبر، قربان جائیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں صرف ایک بندے کو کہا ہے، پوری کائنات کے لوگ حضور کو یہ کہنے والے یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان۔ حضور نے صرف ایک بندے کو کہا ہے پوری زندگی میں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ آقا علیہ السلام میں ایک تیر کی وجہ سے 3 بندے جنت جائیں گے، تیر بنانے والا، اٹھانے والا، چلانے والا تیر، اور تیر کے معاملے میں مدد کرنے والا ہے جی۔ تیر کو وہ زخمی ہو جائے تیر ہے جی، پھالا شالا اس کا آگے پیچھے ہو جائے، اس کو درست کر کے دینے والا وہیں پہ اٹھا کے پکڑانے والا مجاہد کو قربان جائیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے تیر چلا رہے ہیں، حضور خود تیر نیچے سے اٹھا اٹھا کے انہیں دے رہے ہیں، اور ہر بار حضور ہمارے ارم یا سعد، پنجابی میں اگر ترجمہ کریں نا میں سعد ٹھوک کے نہ تو یہ حضور فرما رہے ہیں ارم یا سعد فدا کا ابی و امی، اور سعد تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہوں، تیر ٹھوک کے۔ حضرت سعد کہتے ہیں اس دن ایسی پاور آئی میرے تیروں میں، ایسے میں ٹھوک کے جا رہا ہوں جس کو لگاتا ہوں اسی کو نشانے پہ رکھتا ہے۔ اور قربان جائیں صرف اتنے تک ہی نہیں ہے کہ حضور نیچے سے اٹھا کے دے رہے ہیں، حضرت سعد فرماتا ہے جب نیچے سے تیر ختم ہو گئے نا پھر آقا علیہ السلام نے صحابہ سے لے کے مجھے دینے شروع کر، سبحان اللہ، بار بار حضور ہمارے ارم یا سعد فدا کا ابی و امی، تجھ پر میرے ماں باپ قربان، تیر ٹھوک۔ اب بتائیں یار، امام الانبیاء علیہ السلام نے پوری زندگی میں کسی کو یہ کہا ہو کہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، وہ حاجی نمازی نہیں ہے، وہ حضور کے دین کے لیے کھڑے ہو کے لڑنے والا بندہ ہے، تیر ٹھوک رہا ہے کافروں کو، حضور فرما رہا ہے تجھ میرے ماں باپ قربان۔ بات تو ختم ہو، اب پیچھے کیا رہ گئے یار؟ یہاں پہ حاجی صاحب کی عزت ہے، اسٹیشن پہ لینے جاتے تھے پہلے، اب ایئرپورٹ پہ لینے جاتے ہیں، ہار پہنا کے گھر لاتے ہیں، محفل نعت ہو رہی ہے، مولوی پیر سارے جمع ہو گئے ہیں، لیکن جو حضور کے جہاد کی بات کرے اسے اٹھا کے جیل ٹھوک دیتے ہیں، ہے یا نہیں؟ تو کتنا بڑا، اب آقا علیہ السلام نے 27 جنگوں میں خود شرکت فرمائی ہے، یعنی 73-74 جنگیں آقا علیہ السلام نے وہ یعنی 27 کو نکال لیں، باقی جو سرایہ ہیں وہ آقا علیہ السلام نے خود لشکر روانہ فرمائے ہیں، وہ دہشت گرد ہے۔ حاجی صاحب کی بڑی عزت ہے، ٹینڈ کروا کے آیا جو اس کو جناب بڑے ہار پہنائیں گے، سارا کچھ کریں گے بھائی نا۔ مجاہد کی جو عزت ہے نا، اللہ اکبر، وہ آپ نے سن لی ہے، حضور فرماتے تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہوں۔ آگے دیکھیں جی، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب بھی کوئی میری امت کسی کھیل میں مصروف ہوگی نا، رب تعالیٰ کے فرشتے وہاں سے منہ موڑ لیتے ہیں، فرشتے منہ موڑ لیتے ہیں، سوائے 3 کھیلوں کے۔ 3 کھیل ایسے ہیں، وہی جو پہلے میں نے بیان کیا آپ کے سامنے 3-4 دن پہلے، کہ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں کہ ایک تو یہ تیر اندازی اور دوسرا گھوڑ سواری، کیونکہ تیر اندازی کا بھی فائدہ اسلام کو، گھوڑ سواری کا فائدہ بھی اسلام کو، اور تیسرا حضور نے فرمایا جو بندہ اپنی بیوی کے ساتھ کھیلے جی، وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا، کیونکہ اپنی بیوی کے ساتھ ملاعبت کرے گا، پیار کے ساتھ پیش آئے گا، جو بچے پیدا ہوں گے وہ رب تبارک و تعالیٰ کی توحید کے ماننے والے ہوں گے، یہاں بھی نفع اسلام کو ہی ہے۔ مسلمان کا ہر کام جو ہے نا وہ اسلام کے لیے نفع مند ہوتا ہے۔ اب آگے دیکھیں جی، اللہ اکبر، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں حق الوالد علی الوالد، حق الوالد علی الوالد ان يعلمه الکتاب والسباحہ والرمیا۔ حضور نے فرمایا کہ والد پر بیٹے کے 3 حق ہیں، باپ پر بیٹے کے کتنے حق ہیں؟ 3 حق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے ان يعلمه الکتاب، اسے کتابت سکھائے، لکھنا سکھائے اسے، یہ باپ پر حق ہے، اگر نہیں سکھائے گا تو پکڑا جائے گا۔ آج تو وہ لکھنے والا کام بھی ختم ہوتا جا رہا ہے، کہاں وہ تختیاں ہوتی تھی، کیا وہ پھٹی پوچھتے تھے، تو وہ ایک نظام ہوتا تھا لکھنے والا، آج تو وہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے، سارا کمپیوٹر کا سسٹم آ رہا ہے، بچے ہیں تو وہ پیڈ پہ لکھ رہے ہیں، کمپیوٹر لیپ ٹاپ ہے وہی سارا کچھ آ گیا۔ بہرحال یہ دیکھیں جی، نفع اٹھانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان سے آپ نفع اٹھا سکتے ہیں، کوئی ممانعت والی بات نہیں ہے، لیکن ہاتھ سے لکھنا بھی آنا چاہیے، ہاتھ سے بھی لکھنا آنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ دیکھیں، فرمایا آقا علیہ السلام نے والسباحہ، اور تیراکی سکھائے، تیراکی سکھائے، کیونکہ فرمایا کہ میری امت جو ہے اسے اگر جنگ کرنی پڑے جی سمندری راستے میں تو وہ بھی تیراکی بھی آنی چاہیے۔ اور تیسری بات حضور نے فرمائی
جو فرمایا کہ والد پر حق ہے کہ بیٹے کو سکھائے، فرمایا وہ تیر اندازی، موجودہ دور میں وہ نشانے لگانا ہے پستول کے ساتھ، بندوق کے ساتھ۔ آگے دیکھیں جی، حضرت سیدنا حرام بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کاتب الینا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں لکھ کے بھیجا، اللہ یجاورنکم خنزیر، کبھی بھی خنزیر تمہارے ساتھ نہ رہے، کبھی بھی، ولا یرفع فیکم صلیب، اور کبھی بھی تمہارے درمیان صلیب نہ اٹھائی جائے، وہ نصرانی اٹھاتے ہیں، وہ تمہارے درمیان نہ اٹھائی جائے، ولا تاکلوا علی مائدہ یشرب علیہ الخمر، میں کہ اور ایسے دسترخوان پر تم کبھی نہ بیٹھنا جہاں جس دسترخوان پر، جس ٹیبل پر خنزیر شراب پڑی ہو، وَأَدِّبُ الْخَيْلَ، اور اپنے گھوڑوں کو سکھاؤ کیا لڑنا، میدان جنگ میں کھڑا ہونا وہ سکھاؤ تم، وَامْشُوا بَيْنَ الْفِرْقَتَيْن، اور میں کہ دو نشان لگا کے اس کے درمیان جو ہے نا وہ بچوں کو دوڑایا کرو، بڑے لوگ جو ہیں وہ دوڑا کریں تاکہ ان کی جو ہے نا وہ ریہرسل ہوتی رہے، ورزش ہوتی رہے میدان جنگ میں، دشمن کے پیچھے بھاگنا بھی آنا چاہیے، دشمن پیچھے چڑھ جائے تو وہاں سے آگے بڑھنا بھی آنا چاہیے اسے۔ آگے دیکھیں جی، حضور ارشاد فرماتے ہیں، راوی اس کی حضرت ابو ہریرہ ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، یار مسلمان بندے کا نا ہر کام نیکی بن سکتا ہے اگر اس کی نیت نیک ہو تو، نیت نیک ہو ہر کام نیکی بن سکتا ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، میں کہ تعلم الرمیہ، میں کہ تیر اندازی سیکھو، کیا سیکھو؟ تیر اندازی سیکھو، فَإِنَّمَا بَيْنَ الْحَدْفَيْن رَوْضَةٌ مِّن رِّيَاضِ الْجَنَّةِ، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ دو ہدف جو ہے نا، یہاں کھڑے ہو کے وہاں تیر پھینکنا ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں یہاں سے لے کر وہاں تک کی جو جگہ ہے نا جہاں سے تیر اڑے گا، جہاں جہاں لگے گا، حضور فرماتے ہیں میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ماننے والوں کے لیے جنت کا باغ بنا دیا۔ میرا غلام جو ہے نا یہ چل کے جہاں سے تیر پھینک کے وہاں سے تیر اٹھانے جاتا ہے نا، میں وہ ایسے نہیں، وہ حضور فرماتے ہیں وہ جنت کے باغ میں ٹہل رہا ہے۔ اندازہ لگائیں کیا یار مسلمان کا کھیل بھی بندے کے لیے جنت کا باغ بن جائے۔ یہ حدیث آج تک ہم نے نہیں بیان کی، مولویوں کو، لوگوں کو بیان نہیں کیا ہم نے۔ بابا فرید رحمہ اللہ کے دروازے پہ جنت کا دروازہ ایسا مشہور کیا ہم نے، سارے لوگ وہاں پہ سر دے کے بیٹھے ہوتے ہیں، تین تین دن لین بنا کے کھڑے ہوتے ہیں، پوچھیں ان بزرگوں سے جو گئے ہیں وہاں پہ، نمازیں تک نہیں پڑھتے اور جنتی بننے کے لیے کھڑے، اور رب کا نافرمان بن کے کون سا ولی تمہیں جنت پکڑا دے گا؟ رب کی نافرمانی کر رہے ہو جنت جانا چاہتے ہیں، کیسے جی؟ تین تین دن پورے لائن میں کھڑے ہیں، دو دو دن لائن میں کھڑے ہیں، نماز ایک بھی نہیں پڑھ رہے، جنت کی موری گزرنے ہیں۔ کیسے گزرے؟ بھی گزر گیا ہے، کہتے جنت گزر رہے ہیں، میں نے کہا جو جاتے ہیں وہ وہی رہتا ہے، گزرتا نہیں ہے، تو گزر کے آ گیا، نکل آیا وہاں سے، یہ بھی ذہن میں رہے۔ جو فرمایا تھا نا بزرگوں نے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو یہاں سے، بزرگوں کو کشف ہو یا خواب میں حضور نے فرمایا جو یہاں سے گزرے گا جنت جائے گا، وہ ایسے گزرے جیسے فرید گزرا ہے، سبحان اللہ، جیسے فرید گزرا ہے۔ بابا فرید رحمہ اللہ پتہ کیسے گزرے ہیں؟ آخری وقت ہے نا آپ کا، بابا فرید رحمہ اللہ کا آخری وقت آیا تو آخری وقت میں بھی آپ پہ غشی کے دورے پڑ رہے تھے، ایک نماز کو آپ نے 8-9 بار پڑھا ہے، نماز پڑھ کے دورہ پڑے، میں نماز تو پڑھاؤ، وضو کراؤ مجھے، یار نماز کا ٹائم جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں حضور نماز پڑھ لیا، میں کہ نہیں مجھے تو یاد نہیں پڑتا، وضو کراؤ، وضو کرتے نماز پڑھتے، 8 بار نماز پڑھی آپ نے آخری۔ فرید تو ایسے جا رہا ہے تو ساری نمازیں چھوڑ کے فرید سے جنت لینا چاہتا ہے، یار کیسے ملے گی جنت تجھے؟ اور حضور کیا ارشاد فرما رہے ہیں، یہ وہ جنت جہاں حضور نے پکی شورٹی دی ہے، گارنٹی دی ہے آقا علیہ السلام نے، میں کہ یہاں سے ہدف کے درمیان والی جگہ جو ہے نا، میں روضۃ من ریاض الجنہ، وہ جنت کے باغوں میں سے باغ بنایا ہے میرے رب تبارک و تعالیٰ نے، لیکن اس جنت کو لینے کے لیے بندہ تیار ہی نہیں، بتائیں۔ اور آگے دیکھیں جی، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث پاک کو امام طبرانی نے حضرت ابو دردہ سے روایت کیا ہے، مات کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد من مشى بین العرضین کان له بکل خطوہ حسنہ، فرمایا کہ جو بندہ دو نشانوں کے بیچ میں چلتا ہے، وہ چاہے دوڑ لگا رہا ہو چاہے تیر پھینک کے اسے اٹھانے جا رہا ہو، فرمایا کہ اسے ہر قدم کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی عطا فرماتا ہے، ہر قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرماتا ہے۔ اور آگے دیکھیں جی، حضور ارشاد فرماتے ہیں جس مجاہد کے گھر میں گھوڑا ہو نا، اللہ اکبر، میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھوڑے کو سویرے سویرے 2 دعائیں مانگنے کی اجازت دیتا ہے، 2 دعائیں مانگنے کی اجازت دیتا ہے۔ وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے یا اللہ اس نے مجھے اپنے بال بچوں سے، بیوی سے، ہر ایک سے بڑھ کر محبت کی ہے، ہر ایک سے بڑھ کر میری خدمت کی ہے، مولا تو بھی اس کی خدمت قبول فرما لے، تو بھی اسے اپنا پیارا بنا لے، اندازہ لگائیں۔ اور حضور ارشاد فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر کے اندر، جس گھر میں گھوڑا ہو جہاد والا، کون سا؟ جہاد پہ جانے والا گھوڑا ہو، حضور ارشاد فرماتے ہیں میں کہ اس گھر کے اندر، اس بندے کے پاس اور اس گھر کے اندر شیطان نہیں آتا،
شیطان کانپتا ہے اس گھر سے اور اس بندے سے بھی کانپتا ہے، شیطان ڈرتا ہے. جیسے علماء فرماتے ہیں جو بندہ رات کے وقت نا جی شہادت والی انگلی کے ساتھ یہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام لکھ کے سو جائے نا، پوری رات شیطان قریب نہیں آئے، پوری رات شیطان قریب نہیں آئے. بعض لوگوں کو شکایت ہوتی ہے رات کو سوتے ہیں تو صبح کو غسل لازم ہو جاتا ہے. یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں، رات کو انگلی کے اشارے کے ساتھ یہاں پہ لکھیں سینے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام، ساری رات شیطان قریب ہی نہیں آئے. ہاں یہ شرط ہے، رات کو آنکھ کھل جائے دوبارہ پھر لکھے، آنکھ کھل گئی ہے دوبارہ پھر لکھ کے پھر سو جائے، ساری رات محفوظ رہے گا بندہ. جی ایسے زبردست، بعض اوقات گرم دودھ پی کے سونے سے بھی ایسا مسئلہ بن جاتا ہے، موسم ایسا ہو کہ رات کو ٹھنڈا پانی پینے سے بھی مسئلہ بن جاتا ہے، گرم غذائیں اور طاقت والی غذائیں کھانے سے بھی مسئلہ بن جاتا ہے یہ والا. لیکن کوئی بندہ جو ہے نا، یہ پکی تجربے والی بات ہے، لکھ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام سو جائے نا بندہ. جسے حضور نے فرمایا تھا، ایک بار حضور تشریف فرما ہے، اچانک جو ہے نا حضور مسکرانے لگے. صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو مسکراتا رکھے، کیا سبب ہوا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح شیطان جا رہا تھا آگے، عمر جو ہے نا موڑی عمر نے، شیطان جو ہے وہ منہ بھرنے جا گرا نیچے، اس کا منہ نیچے جا لگا، وہ لگا عمر سامنے آ گیا. میں عمر سے تو ایسے شیطان جاتا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہے نا عمر کے سائے سے بھی بھاگتا ہے جی. تو شیطان جو ہے نا وہ آج تک ڈر تو ہے نا اسے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ جی آیہ مبارکہ کا آخری حصہ سماعت فرمائیں. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ما وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، اور جو کچھ تم جہاد کی راہ میں خرچ کرو گے، غلبہ دین کی راہ میں خرچ کرو گے جی، وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے. مدرسہ بنا رہے ہیں، مدرسہ چلا رہے ہیں آپ، اس میں پیسے خرچ کر رہے ہیں، کتابیں دینی طبع کر رہے ہیں، کتابیں چھپوا رہے ہیں، کوئی طالب علم پڑھ رہا ہے اسے آپ کتابیں لے کے دے رہے ہیں، طالب علم کو آپ کپڑے لے کے دے، کچھ بھی آپ کر رہے ہیں جس کا نفع سیدھا حضور کے دین کو نفع ہو، تو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ بھی خرچ کرو گے. یہاں تک مفسرین فرماتے ہیں گھوڑا جو ہے نا جہاد والا، میں اس کی یلی اس کے اوپر جو رکھتے ہیں وہ والی، اور زین جو اس کے اوپر کستے ہیں وہ والی، میں ایک ایک چیز جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ ساری میزان میں رکھے گا، سب پر نیکی ہو، سب پر اجر ملے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اب دیکھیں جی اس کے متعلق حضرت سیدنا امام ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول سماعت فرمائیں کہ ہمارے مشائخ کا طریقہ کیا ہے اور آج میں بحیثیت قوم کہاں چل رہا ہوں، یہ ذرا اندازہ لگائیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا، یہ ایک بندہ ہے اس نے وصیت کی تھی میرے مال کا تہائی حصہ، یہ امام رازی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر میں نقل کیا ہے اور اس کے علاوہ بھی مفسرین نے نقل کیا ہے. فرماتے ہیں کہ بندے نے وصیت کی تھی کہ میرے مال کا تہائی حصہ پورا یہ قلعے بنانے میں خرچ کیا جائے، قلعے بنائے جائے مسلمانوں کے لیے، مسلمان اس میں محفوظ ہو کر رہیں، دشمن کے حملے کا خطرہ نہ ہو. تو آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر، قربان جائیں. امام ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں اس سے قلعے نہ بناؤ بلکہ یشترا بہ الخیل فتربت فی سبیل اللہ ویغزا علیہا، میں بلکہ تم ان پیسوں سے گھوڑے خریدو، جو مال اور جداد چھوڑ کے گیا ہے تہائی حصہ، اس کے ساتھ گھوڑے خریدو، ان گھوڑوں کو اللہ کی راہ میں باندھو اور ان کے ساتھ تم جہاد کرو، ان کے ساتھ جہاد کرو. کیوں؟ اس کے پیچھے حکمت دیکھیں جی. آپ نے فرمایا جب قلعے بنا کے مسلمان ان قلعوں میں بند رہیں گے تو اپنے گھروں میں بیٹھ کے انتظار کریں گے دشمن آئے اور ہم پر حملہ کرے، دشمن آئے اور ہم پر حملہ کرے، بزدلی آ جائے گی ان میں قلعے بنانے سے. اللہ اکبر کبیرہ. گھوڑے لینے میں کیا ہوگا؟ ظاہری بات ہے گھوڑا گھر میں تو کام نہیں آتا، باہر کام آتا ہے نا. اور میں جب ان کے پاس گھوڑے ہوں گے ان میں ہمت ہوگی کہ ہم دشمنوں پر حملہ کریں، ہم پہنچے دشمنوں کے گھر، ان کے جا کے دروازے بجائیں، میں تو پھر ان کے اندر یہ ہمت آئے گی اور عزم آئے گا. اللہ اکبر. آگے کیا فرمایا جی دیکھیں ذرا. فرمایا کہ مبارکت ما ان الحصون الخیر لا مدر القرى، میں تجھے پتہ نہیں ہے کہ طاقت اور قوت جو ہے نا وہ کیا ہے؟ میں کہ بے شک قلعے جو ہے نا، قلعے وہ گھوڑے ہیں. قلعے کیا ہیں؟ گھوڑے ہیں. گھوڑے جہاں بھی جائیں گے مسلمان امن میں آتے جائیں گے، مسلمان محفوظ ہوتے جائیں گے. میں قلعہ جو ہے جی اس قلعے میں جتنے مسلمان آ گئے وہی آ گئے. پوری دنیا جو ہے یہ اہل اسلام کا وطن ہے، گھوڑے پر بیٹھے گا جہاں جائے گا چلا جاتا جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. امام رازی رحمہ اللہ نے 5 فائدے بیان کیے مسلمانوں کے پاس اسلحہ ہونے کے. یہ ذرا سماعت فرمائیں بات. آپ آتے ہیں اس کے بہت سارے فائدے ہیں مسلمانوں کے پاس جب اسلحہ ہوگا. سب سے پہلا فائدہ لا یقصدون دخول دار الاسلام، دشمن جو ہے نا کافر مسلمانوں کے ملکوں میں داخل نہیں ہوں گے حملہ کرنے کے لیے، پہلا. نمبر 2 انہ یشتد خوفہم، میں مسلمانوں کا خوف ان پر طاری رہے گا، ڈرے رہیں گے. نمبر 3 اور فرمایا کہ ہاں
فربما التزموا من عند انفسهم جزیہ، مسلمانوں کے ڈر سے وہ خود ہی جزیہ دینے کی کوشش کریں گے، کہیں گے لو جی ہم جزیہ دینے کو تیار ہیں، آپ لیں اور ہمیں چھوڑ دیں، ہمیں کچھ نہ کہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہم پہ بڑا الزام دھرتے ہیں جی آپ جو ہے نا مسلمان جزیہ لیتے تھے کافروں سے رہنے کا۔ میں نے کہا پتہ ہے آپ کو آپ کیا لے رہے ہیں ہم سے؟ اس وقت پوری دنیا کو پابند کیا ہوا کہ کاروبار ڈالر میں ہوگا، بتائیں ڈالر لینے جائیں تو کتنے کا ملتا ہے، دینے جائیں تو کتنے کا ملتا ہے؟ جو پیسے نیچے سے گرتے ہیں وہ کدھر جاتے ہیں، کس کے پاس جاتے ہیں؟ یہ ہم سے کیا لے رہے ہیں؟ آپ میں سے ہر بندے سے لے رہے ہیں۔ آپ کوئی بھی چیز باہر سے لیتے ہیں ڈالر میں آتی ہے، آپ کپڑے تک ڈالر میں آتے ہیں، جوتے آپ کے ڈالر میں آتے ہیں، پوری دنیا سے پیسے کہاں جا رہے ہیں؟ انہیں چوڑوں کے پاس جا رہے ہیں، نصرانیوں کے پاس، امریکہ کے پاس جا رہے ہیں۔ ڈالر امریکی ہے تو پیسے نفع اس کا اسی کو جائے گا۔ ایک ایک بندہ جو ہے ہم میں سے ہر بندہ جزیہ دے رہا ہے ان کو، جو مسلمان سے نہیں لیا جاتا، یہ کافروں سے لیا جاتا ہے، اور مسلمان حکومت لیتی ہے۔ آج چوڑے کافر ہم پر ایسے غالب آئے مسلمانوں سے لے رہے ہیں۔ افسوس اس بات کہ ہم میں سے کسی کو پتہ ہی نہیں ہمارے ساتھ کیا ہاتھ ہو رہا ہے، اور ایسے جاہل ہیں ہمارے لبرل، وہ ہم پہ اعتراض کر رہے ہیں، دیکھو جی اسلام تو یہ کہتا ہے جی کافر پیسہ دے کے رہے۔ میں نے کہا جو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری ہر ایک چیز ڈالر میں آتی ہے بھائی صاحب، باہر سے جتنی چیزیں یہاں آئیں گی ڈالر میں آئیں گی۔ کاروبار چائنا سے ہو رہا ہے، لین دین ڈالر میں، کیوں؟ کاروبار آپ کا انڈیا سے ہو رہا ہے، لین دین ڈالر میں۔ کاروبار آپ کا افغانستان سے ہو رہا ہے، لین دین ڈالر میں۔ کیوں ہے سب؟ ہم سے نہیں لے رہے نا کچھ، بتائیں۔ آپ دیکھیں جی فرمایا کہ دشمن جو ہے نا وہ ڈر کے رہیں گے۔ نمبر 3 میں کہ ربما صار ذلك داعيا لهم الى الايمان، جب مسلمانوں کا ظاہری رعب و دبدبہ دیکھیں گے نا وہ ایمان کی طرف خود چلے آئیں گے۔ آج دیکھیں نا، آج یہودی کا اور نصرانی کا ظاہری رعب دبدبہ ہے، اس کے پاس اسلحہ ہے، فوج ہے، سارا کچھ ہے، ان کا سارا کوئی دیکھ کے ہمارے مسلمان کپڑے جھاڑ کے ادھر جا رہے ہیں۔ یہودیت اور نصرانیت کے خیر خواہ ہو چکے ہیں، کیوں؟ ان کا رعب، ظاہری رعب دبدبہ دیکھ کے۔ اگر یہی مسلمانوں کے پاس ہو تو مسلمانوں کے پاس نہیں آئیں گے۔ آگے دیکھیں جی وَرَابِعُهَا أَنَّهُمْ لَا يُعِينُونَ سَائِرَ الْكُفَّارِ، میں جب مسلمانوں کا ظاہری رعب و دبدبہ ہوگا پھر پوری دنیا میں کوئی بھی کافر کسی کافر کی مدد نہیں کرے گا کہ تو آ جا ان کے ساتھ لڑ۔ آج دیکھیں ظاہری رعب و دبدبہ ان کے پاس ہے، ایک مسلمان مار کھا رہا ہے، دوسرا مسلمان کی مدد نہیں کر رہا۔ یہی قوت جب مسلمان کے پاس ہوگی تو کسی کافر کو یہ ہمت نہیں ہوگی۔ آج جیسے مسلمان بے ہمت ہوئے پڑے ہیں، اس طرح کر کے یہ پھر بے ہمت ہو جائیں۔ آج مسلمان بے ہمت ہے، بے عزم ہو چکا۔ آگے 5ویں بات دیکھیں جی، اللہ اکبر، یہ بات بڑی حیران کن ہے، اور یہ آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ ان یسیر ذالک سببا لمزید الزینت فی دار الاسلام، فرمایا کہ تب جو ہے نا مسلمانوں کے ہاں ان کو خوبصورتی دکھائی دے گی کہ ہم مسلمانوں کے ملک میں جا کے رہتے ہیں، مسلمانوں کے شہروں میں جا کے رہتے ہیں۔ کافر جب وہاں سے اٹھ کے آپ کے پاس آئیں گے ہجرت کر کے تو پھر آپ کا طور طریقہ دیکھیں گے، آپ کی تہذیب دیکھیں گے، ثقافت دیکھیں گے، آپ کی فکر دینی کو دیکھیں گے تو میں یہ اسلام کے قریب آئیں گے، مسلمان ہو جائیں گے۔ لیکن آج ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، آپ حیران ہوں گے کہ یہاں سے جو مولوی پیر نعرے لگا رہے تھے انگریز کو نکالو، آج وہی درخواستیں دے رہے ہیں کہ ہمیں بھی برطانیہ میں رہائش مل جائے، ہم بھی بریڈ فورڈ میں رہنا چاہتے ہیں، ہم بھی جناب وہ ان کے شہروں میں جا کے وہاں بسنا چاہتے ہیں۔ مولوی پیر پہنچے پہ نہیں پہنچے پڑے، بتائیں۔ پچھلے دنوں پیروں کی مولویوں کی لسٹ جاری ہوئی ہے، کس کس مولوی کے پاس کتنے کتنے پیسے ہیں۔ جو سب سے غریب مولوی تھا بیچارہ، اس کے پاس کوئی 200-400 ارب روپے تھے بس، اور اس سے جو زیادہ ہیں بڑے امیر ہیں وہ پتہ نہیں کتنے ہوں گے، حساب آپ کے سامنے ہیں۔ اور آج پھر کیا ہوا ہے؟ ہمارے مسلمان لوگ جو ہیں وہ جو وہاں جا کے بسے ہیں، آج ان کی اولادیں جو ہیں وہ دین کی نہیں رہی، دین پر نہیں رہی۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ یہاں پہ مجھے ملنے آئے تھے، امریکہ میں رہتے تھے وہ، اللہ اکبر، آپ حیران ہوں گے۔ کہتے ہیں میں دوائی لینے کے لیے گیا، داڑھی والے ہیں، سفید داڑھی ہے ان کی، اپنے بیٹے کو لے کے، بیمار تھا وہ۔ کہتے ہیں میں گیا ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر نے مجھے دوائی لکھ کے دی، اس نے کچھ لکھ کے دیا، کہتے ہیں میں نے پڑھا تو لکھا ہوا تھا کہ اندر والے کمرے میں چلے جائیں۔ کہتے ہیں میں اندر گیا تو وہاں پہ انہوں نے پادری بٹھایا ہوا تھا، کہاں پہ؟ ہسپتال میں۔ وہ کہنے لگا کہ آپ کا علاج روحانی ہوگا۔ میں کہا جی کرو روحانی علاج۔ اس نے کہا کہو خدا تین ہے۔ بتائیں، خدا تین ہے، وہ تو تمہیں پیناڈول کی گولی دینے لگے، تمہیں پہلے مشرک بناتے ہیں۔ اور ان لوگوں کو اعتراض ہے کہ مسلمانوں نے تلوار کے زور پہ کلمہ پڑھایا ہے۔ میں نے کہا پھر تم کیا کر رہے ہو؟ مسلمانوں نے چلو پڑھایا تلوار کے زور پہ کلمہ، تم کیا کر رہے ہو؟ اگر مسلمانوں نے تلوار کے زور پہ کلمہ پڑھایا ہوتا نا، 1000 سال حکومت رہی ہے ہندوستان میں، آج ہندوؤں کی اکثریت نہیں ہوتی وہاں، مرتے نہیں ہو، جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی تمہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔
تو میں جب مسلمانوں کے شہر جو ہے نا پھر یہ خوبصورت دکھائی دیں گے، یہ لوگ ہجرت کر کر کے تمہارے علاقوں میں آ کر بسیں گے، اسلام کی ثقافت کو، ان کے جناب رہن سہن کو، ان کے معاشرے کو، معاشرت کو دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل میں اسلام کی محبت پیدا کر دے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک، ظاہری غلبہ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے یہ مسلمان اٹھ اٹھ کے ان کے پاس جا رہے ہیں، وہ اپنا دین بھی دے رہے ہیں، ایمان بھی دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔